بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا ہلنے کی ہمت تک نہیں کر سکتا۔ بعد درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی محنتوں مشقتوں کے ساتھ ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے الحب فی اللہ کے تحت نفرتوں کو دور کرنے والی چیز یا نفرتوں کو دور کرنے کا علاج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں پروان چڑھ رہی ہے۔ پہلے کی طرح ہمارے دل صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے خیر خواہی والا معاملہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ آج ہمارے درمیان وہ محبتیں باقی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ آج ہمارے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم پر خوشی مناتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا معاون و مددگار نہیں ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ خونی رشتے بھی اس سے محفوظ نہیں ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت رکھتا ہے اور سگے بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آپسی محبت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے الحب فی اللہ کے تحت زندگی گزارے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے۔ ایک دوسرے سے محبت کرے تو اللہ کی خوشی کے لیے، اور ایک دوسرے سے جدا ہو، ایک دوسرے سے بغض رکھ رہے ہو، ایک دوسرے سے بات چیت بند رکھ رہے ہو تو اس کا سبب بھی اللہ ہی کی رضا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے دوسروں سے نفرت کریں۔ یاد رکھیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نفرت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کی ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہے، خیر خواہ ہے، دوست ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ مومنوں کی مثال ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ نفرت کرنے والا۔ اور یہی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال
آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب جسم کا ایک عضو بھی بیمار ہو جاتا ہے نا، ایک حصہ بھی بیمار ہو جاتا ہے نا، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو سارا کا سارا جسم بخار کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ مومنوں کی مثال ہے کہ جب ایک مومن یا ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو اس کے غم کو دور کرنے کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سارے کے سارے مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بیچارہ اور لاچار اور مجبور ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نفرت نہیں کرتے بلکہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپس میں اگر ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے بلکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں مبتلا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت والا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے، اور اسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، آپس میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت کو پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، آگ کے گڑھے کے قریب تھے، اب تب میں گرنے والے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت کو پیدا کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبت کو پیدا کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی دلوں میں محبت کو، الفت کو پیدا کر دیا ہے۔ اگر آپ آسمان کی، دنیا کی ساری چیزیں بھی خرچ کر ڈالتے، مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کا پس منظر وہ ہے جو کہ اسلام سے پہلے والا وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، جب اسلام نہیں آیا تھا، تو ایک دوسرے سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور اتنے دشمن تھے کہ اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، تو اس کے انتقام میں کئی قبیلوں کو اور کئی لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا تھا۔ نفرتیں عام تھی، عداوتیں عام تھی، دشمنیاں عام تھی، محبت اور الفت نام کی کوئی چیز باقی تھی ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور انہیں جب وہ اسلام لے آئے ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی نعمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد دلایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جماعت سے خطاب کیا، فرمایا یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ کیا تم راہ سے بھٹکے ہوئے نہ تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ وعالة
بھی، کیا تم غریب فقیر محتاج نہ تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے مالدار بنا دیا۔ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِهِ، کیا تم ایک دوسرے سے جدا جدا نہ تھے؟ کیا تم ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہ تھے؟ کیا تم ایک دوسرے سے بغض و عناد اور نفرت کا شکار نہ تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے جمع کر دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے خطاب کر رہے تھے، انصار ہر بات پر کہتے کہ ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت، یہ ہے الفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں پیدا کر دی ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبتیں ہیں یا نفرتیں ہیں؟ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے کینہ کپٹ اور بغض و عداوت پایا جاتا ہے، یا ہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے سے بہی خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل صاف اور پاک ہے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کیونکہ یاد رکھیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں، تب جا کر ہماری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ محبت کرنا ہے اللہ ہی کے لیے، محبت کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے سے محبت کر رہے، اچھا معاملہ کر رہے، احسان والا معاملہ کر رہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنا کام نکالنا ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ احسان کے بدلے احسان کیا جائے، احسان کے بدلے محبت کی جائے، احسان کے بدلے ہمدردی کی جائے، نہیں، بلکہ محبت کرنا ہے اپنی طرف سے کرنا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو یاد رکھیں اس کی کئی فضیلتیں ہیں، اس کے بہت ہی عظیم فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور کے منبر ہوں گے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میری خاطر، میری عظمت اور جلالت کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے جن پر وہ بیٹھیں گے، جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم مقام، اتنا عظیم مرتبہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہی کے لیے، تو ان کے لیے کل قیامت کے دن نور کے منبر ہوں گے جن پر وہ بیٹھیں گے، اور ان پر انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ یہی نہیں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب قیامت کا عالم ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تمام لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ میں خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپس میں محبت کرنے والوں، اللہ ہی سے محبت کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلال اليوم، کہ میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، آج جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کن لوگوں کے لیے؟ یہی فضیلت میں آپ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور میں بھی آ سکتا ہوں،
کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی. ہمارے دلوں کا جو کینہ ہے، نہ نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے، اسے نکال کر پھینکنا ہوگا اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے افراد، خوش نصیب افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کون سے لوگ ہیں؟ امام عادل، وہ امام، وہ حکمران جو کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو. وشاب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ آدمی، وہ نوجوان بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. آپ فرماتے ہیں: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا رہتا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جسے ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہو، بے حیائی اور بدکاری کی طرف بلایا ہو، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اتنا چھپا کر خرچ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور اللہ کی یاد سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی وہ رو دیا. وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 7 خوش نصیب افراد کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے. تو ان میں سے ایک جو محل شاہد ہے وہ کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ وہ 2 لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو تو ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں، ہمارے دلوں کی نفرت کو دور کریں، ہمارے دلوں کی دشمنی کو، عداوت کو، تفرقے کو، اختلاف کو، کینہ اور کپٹ کو دور کر دے، نکال کر پھینک دے اور محبت کو جگا دے، آپسی ہمدردی کو جگا دے، آپسی بہی خواہی کو جگا دے. ہم بھی اس خوشخبری میں آ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا. اور اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرے؟ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعتاً سچ کہہ رہے ہو؟
کہ سچ میں اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ادریس خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی، یہ حدیث بتلاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بستی کی طرف روانہ ہوا، راستے سے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں اس کے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جب وہ آدمی وہاں سے گزرا، فرشتے نے اس سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں بستی میں، فلاں قریے میں، فلاں شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ احسان کا معاملہ ہے کیا؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں اس سے ملنے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اے شخص، میں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے کہ جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کی تو سن رکھو اللہ نے تم سے محبت کر لی۔ سبحان اللہ، یہ ہے فضیلت کہ اگر ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو ندا لگاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کی محفل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں میں بھی ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، یعنی تمام لوگوں کا وہ چہیتا بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، کیونکہ اگر ہم محبت کریں گے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے، اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان میں، کسی بندے میں آ گئی، اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ تین خصلتیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اسے تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اور ایک کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی بندے سے، مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس نے بھی ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اور ایک کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ اس بندے نے بھی ایمان کی حلاوت کو پا لیا، جسے کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند ہو جس طرح اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو ہمیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی نصیب ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے یہ بات جان لی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جمع ہونا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔
لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری آپسی محبتیں بڑھ سکتی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، آپسی جو انتشار ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اسباب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ یہ اسباب بھی بیان کر دیے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ پہلی چیز، سلام کو عام کرنا۔ آپس میں سلام کو عام کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپسی محبتیں بڑھتی ہے اور نفرتیں، عداوتیں، بدگمانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایمان والے تب تک تم ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایک مسلمان سے، مسلمانوں سے تم محبت نہ کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم وہ کرنے لگو گے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبتوں کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، پوچھا ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی بات سب سے زبردست ہے، سب سے بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ کھانا کھلایا کرو، سلام کیا کرو اور ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اسلام کی سب سے بہترین بات، سب سے زبردست بات کیا ہے؟ کھانا کھلانا، بھوکوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھلانا اور اسی طرح سلام کو عام کرنا، یہ اسلام کی سب سے بہترین بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو قائم کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت رات کو نمازیں پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ چند کاموں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو اور تہجد کا اہتمام کیا کرو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سلام کا طریقہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص مکمل سلام کرتا ہے 30 نیکیاں اسے ملتی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ آسانی کے ساتھ نیکیوں کو کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو جب بھی ہم سلام کریں اچھائی کے ساتھ سلام کریں، مکمل سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب ہم سلام کا جواب دیں مکمل جواب دیا کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اس کا جواب دو۔ لیکن ہمارے پاس نفرتیں اتنی ہیں، عداوتیں اتنی ہیں، ہمارے دل اتنے کالے ہیں، ہمارے دلوں میں اتنی حسد اور بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے کہ جب ایک مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو بدگمانی کی وجہ سے یا نفرتوں کی وجہ سے ہم اس سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔
یہ مومن کی شان نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مومن کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا معاون ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے نفرت نہیں رکھ سکتا، دشمنی نہیں رکھ سکتا، عداوت نہیں رکھ سکتا، اختلاف و انتشار نہیں کر سکتا، بلکہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور خاص طور پر سلام میں پہل اس وقت ہمیں کرنی چاہیے جبکہ ہمارے پاس نفرتیں ہو، عداوتیں ہو، اور جب ہماری بات کسی سے بند ہو۔ یاد رکھیں 3 دن سے زیادہ، بہت زیادہ ہو گئے 3 دن، اور اس سے زیادہ تو آپ کسی سے قطع تعلق اور کلام وغیرہ کو، بات وغیرہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے کلام کو چھوڑ دے، بات چیت کو بند کر لے، قطع تعلقی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب یہ اس سے ملتا ہے یہ اس سے پیٹ پھیر لیتا ہے، اور جب وہ اس سے ملتا ہے وہ اس سے پیٹ پھیر لیتا ہے، آپس میں وہ اعراض کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اگر آپ بہترین بننا چاہتے کس کی نظر میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہترین بننا چاہتے ہیں، لوگوں کا چھوڑیے، لوگوں سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، دنیا سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، دنیا کے احسانات سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے درمیان اور مسلمان بھائی کے درمیان قطع تعلقی ہے، بات چیت بند ہے، نفرتیں عداوتیں پیدا ہوئی ہے، تو آپ کیا کرے؟ سلام کو عام کرے، خود پہل کرے، اور خود پہل کر کے اس سے بات چیت کو شروع کر لے، تب جا کر آپ اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین انسان کہلائیں گے۔ ایک چیز کہ سلام کو عام کرنا ہے جس کی وجہ سے محبتیں بڑھتی ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ہے مصافحہ کرنا، کہ جب بھی ہم مصافحہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اور جب بھی ہم ملیں گے سلام کے بعد مصافحہ کیا کریں۔ مصافحہ کرنے سے دلوں کا جو بغض ہے، دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، تمہارے دلوں کی جو دشمنی ہے، تمہارے دلوں کا کینہ ختم ہو جائے گا۔ اور مصافحہ کرنا، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں یعنی مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ ان دونوں کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے اور اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ تو اگر محبتوں کو بڑھانا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، تو پہلی چیز ہم سلام کو عام کریں، اور جب بھی ہم مل رہے ہو مصافحہ کر لیا کریں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے محبتیں پروان چڑھتی ہے، دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں ختم ہوتی ہیں، وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تحفے دیا کرو۔ ایک دوسرے کو تحفے دینا، ایک دوسرے کو ہدیے دینا، ایک دوسرے کو گفٹ پیش کرنا، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو محبتوں کو عام کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل وتهادوا تحابوا، کہ مصافحہ کیا کرو، دلوں کا کینہ ختم ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اس سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ تو محبت کو حاصل کرنے یا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ایک عظیم ذریعہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تحفے دیا کریں، اور یہ مجرب بات ہے،
تجربے والی بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص، جب دونوں میں، دو لوگوں میں نفرتیں ہو، عداوتیں ہو، رنجشیں ہو، جب ایک شخص دوسرے شخص کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کئی نفرتیں تحفے اور گفٹ کی وجہ سے دوستیوں میں بدل گئی، اور کئی رنجشیں تحفے اور گفٹ کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ نفرتوں کو اگر ختم کرنا ہے، محبتوں کو اگر پروان چڑھانا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، گفٹ دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کرے گا اور نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ اور جب کوئی مسلمان بھائی ہمیں تحفہ دے، گفٹ پیش کرے، ہدیہ پیش کرے، تو ہم اس تحفے کو حقیر، کم تر، معمولی نہ سمجھیں، گرچہ کہ وہ معمولی چیز ہی ہمیں تحفہ کیوں نہ دے، لیکن ہم اسے قبول کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفوں کو قبول کیا کرتے تھے اور کسی بھی تحفے کو حقیر، کمتر اور معمولی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن جارۃ بجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو، تحفے کو، گفٹ کو حقیر، کمتر، معمولی نہ سمجھے، گرچہ کہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تمہاری پڑوسن نے، پڑوس والی عورت نے تمہیں کوئی گفٹ لا کر دیا ہے، تحفہ لا کر دیا ہے، سالن لا کر دیا ہے، چاول لا کر دیا ہے، گرچہ کہ بکری کا کھر جو کہ معمولی ہوتا ہے وہی کیوں نہ پیش کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری پڑوسن اس تحفے کو بھی حقیر، کمتر اور معمولی نہ سمجھے، بلکہ اسے قبول کر لے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا کہ کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کو، سالن کو، چاول کو، روٹی کو کمتر، حقیر نہ سمجھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے، عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ دوسروں کی چیزوں میں کمی نکالنا، دوسروں کی چیزوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، دوسروں کی چیزوں پر لان تان کرنا، اس کو برا بھلا کہہ دینا، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جب کہ وہ پڑوسی ہو تو پڑوسی سے دشمنی بہت زیادہ عورتیں کرتی ہے، بہت زیادہ لان تان کرنا، اسے حقیر سمجھنا، برا بھلا کہنا، اس کے بارے میں اپنے لیے نفرت رکھنا۔ تو اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسن جب دوسری پڑوسن کو تحفہ دیتی ہے، سالن پیش کرتی ہے، یہاں تک کہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ پیش کرے، وہ اسے حقیر نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، بلکہ اسے رضا کے ساتھ قبول کر لے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے محبتیں بڑھے گی اور نفرتیں ختم ہوگی، کیونکہ آج نفرتوں کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، دشمنیوں کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، نفرتیں بہت زیادہ ہیں، دشمنیاں بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، انتشارات بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے جھگڑے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ خاندان میں جھگڑے ہیں، حتیٰ کہ سگے بھائیوں میں جھگڑے اور نفرتیں ہیں۔ نفرتوں کی کمی نہیں ہے، بہت ہے، کمی ہے، محبتوں کی کمی ہے۔ اگر کمی کسی چیز کی ہے، ہمدردی کی کمی ہے، کمی کسی چیز کی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کے کام آنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کمی ہے۔ محبت کیا کرے، ہمدردی کیا کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ہمدردی کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے ہمدردی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبتیں کیا کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کا ارادہ کیا، ایمان کا ارادہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اسلام لانا تھا، مسلمان ہونا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی، آپ کا بچہ بھی تھا، آپ کی اونٹنی یعنی آپ کی سواری بھی تھی، اور آپ کے ساتھ پیسوں کی تھیلی بھی تھی۔ راستے سے نکلے، ہجرت کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہونا چاہتا ہے، لوگوں نے آپ سے آپ کی بیوی کو چھین لیا، آگے گئے، آپ سے آپ کا بچہ چھین لیا گیا، آگے بڑھے، آپ کی سواری چھین لی گئی،
آگے بڑھے آپ کا پیسہ چھین لیا گیا، تنے تنہا بیچارے لاچار مجبور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے سلام پھیرا تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے، بڑے ہی لاچار ہے، بڑے ہی مجبور ہے، بڑے ہی تھکے ہوئے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، زخمی حالت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں. سبحان اللہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، بیوی کو بھی لٹا دیا، بچے کو بھی لٹا دیا، سواری کو بھی لٹا دیا، پیسوں کو بھی لٹا دیا، لیکن دین کو بچا کر آیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن جب دین کو بچا کر آئے ہو تو تم نے کچھ بھی نہیں لٹایا، سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے. یہ حالت صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف کی دیکھ رہے تھے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جو کہ انصاری صحابی ہے، جو کہ بہت زیادہ مالدار ہے. اب صحابہ کرام کی ہمدردی دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام کی محبت دیکھیے کہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، انصاری صحابی ہے، کہتے ہیں عبد الرحمن میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، بہت پیسہ ہے، بہت بنگلے ہیں، میں اپنے پیسوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارے لیے اور ایک حصہ میرے لیے. صحابی رسول کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کر لو، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت پوری کرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. یہ ہے صحابہ کرام کی ہمدردی، یہ ہے صحابہ کرام کی محبت ایک مسلمان کے لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں ساتھ دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے کہ جب ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے نا، دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے. نعوذ باللہ. جب ایک مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی بدگمانیاں ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی نفرتیں ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی حسد ہے اس کے ساتھ. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یہ معاملہ صحابہ کرام کا نہیں تھا. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو بکری کا سر بطور ہدیہ پیش کیا گیا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے فلاں شخص مجھ سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند میرا دوسرا صحابی ہے، اس کے پاس لے جاؤ. جب وہ بکری کا سر دوسرے صحابی کے پاس لے جایا جاتا، دوسرے صحابی کرتے مجھ سے زیادہ محتاج تیسرا شخص ہے، تیسرے کے پاس لے جایا جاتا، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، چھٹے کے پاس، ساتویں کے پاس، پھر وہ گوشت اور بکری کا سر پہلے صحابی کے گھر میں آ جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت اس وقت یہ آیت کریمہ نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ اس چیز کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مشفق تھا، مہربان تھا، معاون تھا، مددگار تھا. وہ فرماتے ہیں لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے. کسی کو کسی کی فکر نہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. بازو والا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، گھر میں چیزیں پڑی پڑی رہ کر خراب ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، لیکن کسی پڑوسی کو نہیں دی جاتی. یہ معاملہ ہو چکا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب دینار درہم کو اور روپیے اور پیسوں کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی، روپیے پیسوں کی اوقات نہیں تھی، لیکن آج معاملہ ایسا ہوا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روپیوں کو، پیسوں کو، دینار اور درہم کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن کسی دوسرے مسلمان کو ترجیح نہیں دی جاتی. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کم من جار متعلق بجاری، کہ کل قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے. اللہ کے سامنے اپنا دروازہ بند کر کے اپنی نیکی کو روک لیا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں. آپسی جو رنجشیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھگڑے ہیں،
ان تمام کو نکال کر پھینک دے اور الحب فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، روپیہ اور پیسہ نکالنے کے لیے نہیں، احسان کے بدلے محبت نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو الحب فی اللہ کے تحت اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو الحب فی اللہ کے جو فضائل ہیں ان فضائل کے ضمن میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے ایمان اور اسلام پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔